بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب العالمين. معزز طلبہ کرام، عزیز سامعین و ناظرین، محترم و محتشم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله. گزشتہ دن ہم نے اپنے سبق کا جہاں پر اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کریں گے۔ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، دوسری سحری ہے۔ ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے اور تفسیر القرآن کورس بنام فیضان قرآن، ہم نے اس کا یہ نام ڈیسائیڈ کیا ہے۔ قبلہ ادارہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف کے بانی و محتمم حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید اللہ شرفہ نے آپ نے اس کا نام منتخب فرمایا ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اسے سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ آمین. محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ تفسیر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تفسیر قرآن کریم کا، یہ آپ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور دوسرا چینل انٹرسٹنگ پاکستان اور تیسرا فرزند اسلام یوٹیوب چینل، ان 3 چینلوں کے ذریعے آپ تک قرآن کریم کی فرقان حمید کی یہ عظیم تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلی نشست جب ہوئی اور وہ سوشل میڈیا پر نشر ہوئی تو ملک پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے، جس میں ایشیا شامل ہے، یورپ سے اور دیگر دوسرے کنٹریز سے، انڈیا ہو گیا، اسی طرح ساؤتھ افریقہ، UK، برطانیہ اور دیگر ممالک جن کا نام لیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا، تو لوگوں نے فون کر کے مبارکبادیں پیش کی ہیں۔ یہ عظیم کام ہے، اسے آپ سیکھیں، سمجھیں، اپنے قیمتی وقت کو بابرکت اور مفید بنائیں۔ معزز حاضرین و ناظرین، کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر دیا تھا، لیکن چند جو ضروری چیزیں تھیں وہ رہ گئی تھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اس کے فضائل ہم نے کل بیان کیے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الشفاء، سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جو سب سے عظیم نام اور جس کی ساری تفسیر بھی آگے بتاؤں گا، تفصیل بتاؤں گا، القرآن العظیم بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں آپ کہیں گے کہ پوری کتاب کو کہا جاتا ہے، لیکن فاتحہ کو قرآن عظیم کیوں کہا گیا ہے؟
جیسے کہ سورہ فاتحہ کی حوالے سے جو ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا کہ اسے 7 مثانی کہا گیا ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مثانی وہ ہے جو قرآن عظیم ہے، اور 7 مثانی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی شیر خدا جو باب مدینۃ العلم والحکمت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کریم کا احاطہ سورۃ الفاتحہ میں سمو دیا گیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر تمام قرآن مجید کا علم سورۃ الفاتحہ میں سمو دیا گیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا علم بسم اللہ شریف میں سمو دیا گیا ہے، اور بسم اللہ شریف کا علم بسم اللہ کی پہلے با کے نقطے میں سمو دیا گیا ہے، اور وہ با کا نقطہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن العظیم ٹھہری اور مولا علی شیر خدا ناطق قرآن ٹھہرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ناظرین و سامعین گرامی قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس جملہ میں اللہ رب العزت کو تمام تعریفوں کے لائق قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہم تو ہر اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، ہر اس چیز کی تعریف کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی ہو، تو پھر صرف اللہ کو حصر تعریف کا قائم قرار دینا، یعنی اللہ رب العزت کو ہر تعریف کا، ہر خوبی کا سزاوار قرار دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جو خوبی اور کمال ہے اس کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ میں نے کل گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا، کچھ مثالیں بھی دی تھیں کہ کسی بھی چیز کی کوئی تعریف، کوئی خوبی، کوئی کمال اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اور اللہ رب العزت کی تعریفیں، اللہ رب العزت کی خوبیاں، اس کی صفات اس کی ذاتی ہیں۔ باقی سب کی تعریفیں، سب کا کمال عطائی ہے۔ جیسے کہ پھولوں کو حسن، یہ اس کی تعریف ہے، اس کی خوبی ہے۔ دریاؤں کو روانی، پہاڑوں کو بلندی، ستاروں کو نور، اور شمس کو اور قمر کو روشنی، انبیاء کو نبوت اور رسالت، صدیقین کو صدیقیت، شہداء کو شہادت، اور صالحین کو ولایت، قطبوں کو قطبیت، اور اسی طرح علماء کو علم اور حکماء کو حکمت، اہل فنون کو علم و فن اور اہل سخا کو سخاوت اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ لہٰذا جس اچھی چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اس رب کی تعریف ہوگی۔ یہاں سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہیں، یہ اہل سنت و جماعت والوں کا یہ شیوا ہے، ان کا تو یہی کام ہے کہ یہ آقا کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ نبی کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کا تو یہی کام ہے۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری نظر سے پڑھیں، عاشقوں کی نظر سے پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر کی نظر سے پڑھیں، حضرت عمر فاروق کی نظر سے پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سورۃ البقرہ کو پڑھنے میں 12 سال لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شہنشاہ، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اس نے حفظ کی سورۃ الفاتحہ، تو وہ آیا، اس نے ایک تھیلی میں کچھ سونے کے، چاندی کے سکے رکھے ہوئے تھے، تو وہ اس نے استاد کو دیے۔ استاد نے کہا اتنے زیادہ سکے، اتنی زیادہ دولت، اس کا میں کیا کروں گا؟ میں نے تو ابھی پورا قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ بھی علم والے تھے، اس وقت کے شہنشاہ بھی، اس وقت کے سلطان بھی علم کی اور علماء کی قدر کرنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی بادشاہی بھی دے دوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا،
تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک فرما رہا ہے، وما زاغ البصر وما طغى فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں کو، ان کے نعتوں کو یوں بیان فرما رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا اللہ رب العزت کی تعریف کرنا ہے۔ آگے آیت مبارکہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اب جہان کتنے زیادہ ہیں؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ آج تک سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں 18,000 گلیکسیاں ہم نے تلاش کی، 18,000 گلیکسیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ ابھی اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی تمام کائنات اور اس کے علاوہ وہ جہان جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات قدوس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی ذرے ذرے کو پالنے والا وہ ہے، ہر چیز کو پالنے والا وہ ہے۔ اب پتھر کے اندر، کسی بڑے پتھر کے اندر، ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لیکن علماء نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، فرمایا کہ پتھر کو کھولا جائے یا توڑا جائے تو اگر اس کے اندر کیڑا نظر آ جائے تو جان جانا کہ اس کو رزق بھی اللہ رب العزت دیتا ہے۔ پتھر کے اندر کیڑوں کو، مخلوقات کو رزق پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ہر چیز کو پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میری رحمت تمہاری سوچ سے بڑھ کر وسیع ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، آگے اس کی مثالیں آئیں گے۔ اب الرحمن الرحیم یعنی بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم انصاف کا مالک ہے۔ یوم انصاف کون سا ہے؟ قیامت کا دن، محشر کا دن۔ بروز محشر کو اسی کا انصاف چلے گا، اسی کی عدالت ہوگی۔ الرحمن الرحیم کا فرق سمجھ لیجئے، الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور دونوں کا لفظی معنی بہت رحم کرنے والا ہے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں الرحمن اور الرحیم کے معنی میں فرق ہے۔ یہاں پر فرق سمجھ لیجئے، الرحیم کا معنی ہے آخرت میں رحم فرمانے والا، اور الرحمن کا معنی ہے مومنوں کافروں سب پر رحم فرمانے والا۔ گویا الرحمن میں معنی کے لحاظ سے الرحیم کی نسبت وسعت اور ہمہ گیری ہے۔ پھر ان دونوں میں یہ فرق بھی ہے کہ الرحیم مخلوق پہ بولا جاتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں کے لیے مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے لیے فرمایا گیا رحماء بینہم، مگر الرحمن کا لفظ صرف اللہ رب العزت کے لیے بولا گیا۔ مرسیفل، اگر کوئی دنیا کا شخص، آج کا کوئی شخص اس نام کو رکھنا چاہے تو وہ صرف رحیم نہیں رکھ سکتا، عبد الرحیم رکھے گا یا عبد الرحمن رکھے گا، یعنی مرسیفل سرونٹ، رحیم کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ مالک یوم الدین، یوم انصاف کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب سائنسی طور پر بھی اس چیز کا تقاضا اجاگر کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جو مظلوموں کی داد رسی کا دن ہو، جو
ظالموں کی پکڑ کا دن ہو، یوم احتساب ہو، ظالموں کا احتساب ہو، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ثواب ہو، ان کے لیے انعام ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، یوم انصاف کا مالک وہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ دعا ہے، اس کے آخر میں آمین بولا جاتا ہے۔ سورۃ الصلاۃ اسے اسی لیے کہا گیا کہ یہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی مولا ہے، تو ہی کبریا ہے، تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ کلمہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے مگر اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ نعبد جمع کا صیغہ ہے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کے مطابق ٹائم ہمارا ختم ہو چکا، انشاءاللہ کل اگلی نشست ہوگی اور یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔